تو ہلو گائز، آج ہم جا رہے تھے سیلف کھولنے جاتے سمے میں دیکھے دو بہت بڑے بڑے سارس۔ جیسے ہم نے سارس کو دیکھا اور ویسے ہی ہم پہنچ گئے ایک بہت بڑی کھائی میں جا کے دیکھا کہ یار اپنی جس گاڑی کا کام کرنا ہے مشین، پوکلن مشین، وہ تو اس کھائی میں کھڑی ہوئی ہے۔ پھر جیسے ہی ہم نے کھائی کے اندر جانا شروع کیا اور ویسے ہی ہم پہنچ گئے مشین کے پاس۔ ویسے ہی میں نے ٹول اٹھایا اپنا اور مشین کے اوپر چڑھ گیا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ یار کیا مسٹیک ہے۔ پھر ہم گئے بونٹ کے پاس۔ بونٹ ہم نے جیسے ہی اٹھایا تو پتہ چلا کیا مسٹیک ہے اس میں سالا۔ پھر میں نے آپریٹر سے بولا سیلف مارو، اس نے دیکھا سیلف مارا نہیں ہوئی۔ پھر میں نے چیک کرنے کے لیے وائر نکالا، اپنے وائر نکال کے ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کا اسٹارٹر موٹر خراب ہے۔ پھر ہم نے اسٹارٹر موٹر کھول لیا۔ بہت دقت اور پریشانی اور مصیبت کے بعد اس کا اسٹارٹر موٹر کھلا، جس کو ہم سیلف کہتے ہیں۔ اس کو کھولنے کے بعد بہت مشقت لگی اسے کھولنے میں۔ کھولنے کے بعد جیسے ہی ہم نے اس کو دیکھا کہ یار اب دو وائر بچے ہیں، اس کو سالا اس کے کلپ سیج ہو گئے تھے۔ ہم نے سوچ رہا تھا کہ اس کو کاٹ پیٹ کے ختم کرا جائے، پر پہلے سوچ رہا تھا میں کون سا کاٹوں۔ پھر مجھے یاد آیا پہلے اس کو کاٹنا چاہیے، کوئی یہ بم کے وائر تو نہیں پھٹ جائے یہ مشین۔ جیسے ہی ہم نے پہلا وائر کاٹ دیا، اس کے بعد ہم دوسرا وائر کی نشانی بنا رہے تھے کاٹنے کے لیے کہ کون سا وائر کس میں جڑے گا، کیونکہ اس پہ کمپنی نے کلر کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا وائر بھی کاٹ دیا اور سیلف اسٹارٹر موٹر کو باہر نکال دیا۔ باہر نکالنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہماری شاپ پر، اور اس کو تو دیکھنے کے بعد سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا سالا اس میں کیا مسٹیک ہے۔ پھر ہم نے اس کو کھولا، اس کو نکالا تو ہمیں پتہ چلا اور تیری اس کی تو ماں بہن ایک ہو گئی، سیلف ہی جل گیا تھا اس کا۔ پھر ہم نے اس کے آرمیچر کو باہر نکالا۔ باہر نکالنے کے بعد اس کی حالت دیکھی، اس کی حالت ریپیئر ہونے لائق نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کا کچرا باہر پھینکا۔ پھر سب کچھ چیک کیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے سارا سامان نیا ڈال دیا۔ اس کے بعد ہم نے مشین اسٹارٹ کروائی اور ہلو دوستو مشین اسٹارٹ ہو گئی۔